کیسے ہیں سب؟ 200 کمنٹس اور 700 لائکس مکمل کروا دینا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ 9K ہونے میں کچھ سبسکرائبرز رہتے ہیں، جلد سے جلد مکمل کروا دیں۔
المیر میرے کپڑے نہیں ہیں یہاں، تمہیں کوئی اندازہ ہے؟ سب لاؤنج میں ہوں گے، اب نیچے کیسے جاؤں گی؟ زمل اس کے بالوں کو کھینچے چینک پڑی تھی، پریشانی عیاں تھی۔ اس کا تو دھیان ہی ابھی گیا تھا اس طرف، پتہ نہیں چاک کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ارے میرا بچہ پریشان ہو گیا۔ المیر گردن سیدھی کرتے کچھ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ایسے ریلیکس تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، کیونکہ وہ حل جانتا تھا۔ تو پریشانی والی بات ہے، سب لاؤنج میں بیٹھے ہیں، میں نیچے نہیں جا سکتی، سب کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ زمل روحان سی ہو رہی تھی۔ اس لڑکے کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی، جیسے یہی سوچیں گے کہ شوہر کی محبت میں رنگ کے آئی ہے۔ لاپرواہی سے اسے آنکھ ونک کرتے المیر نے کہا۔ زمل اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روک گئی تھی، آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ کیوں میری زندگی میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لے رہی ہے؟ میں ہوں نا، ابھی منگوا دیتا ہوں تمہارے کپڑے، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ اسے روتے دیکھ تیزی کے ساتھ محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے المیر نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ وہ بھی کیا کرتا کہ پہلے پاگل ہو جاتا تھا۔ کس سے منگواؤ گے؟ سوال بے ساختہ تھا۔ وہ اسے اب تک گھور رہی تھی۔ ارحان کو میسج کرتا ہوں، بھابھی کے ہاتھ بھجوا دے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ المیر نے اسے تسلی دی۔ وہ یہی ارادہ رکھتا تھا۔ جیب سے موبائل نکال رہا تھا، دیکھ لیتا وہ سب کچھ۔ تم لڑکے بہت بے شرم ہوتے ہو، زمل نے اس کی بیٹ کے بالوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ اسے تو یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر یہ ضروری تھا، کیونکہ شرمانے کے لیے تم لڑکیاں ہو نا۔ زمل محض آنکھیں گھما کر رہ گئی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کسی کو پتہ چلا تو اس کا سامنا کیسے کرے گی، دماغ ہی گھوم گیا تھا بالکل۔ المیر خان گردن جھکائے ارحان کو میسج کر رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ اسمارا کے ہاتھ زمل کا ایک سوٹ بھجوا دے۔ جانتا تھا ارحان کسی کو نہیں بتائے گا۔ کیوں ایسا کیا کیا ہے تو نے؟ دوسری طرف سے ارحان، جس نے فوراً میسج دیکھ لیا تھا کہ تیزی سے رپلائی کیا، وہ خود نیچے ہی تھا۔ سب کچھ بتا دوں کیا؟ المیر خان یہ لکھتے ساتھ ایٹیٹیوڈ والا ایموجی لگا گیا تھا۔ سینڈ کرتے اس نے ایک نظر زمل کی طرف دیکھا، شکر ہے دیکھ نہیں رہی تھی۔ ہاں، ہنسنے والے دو ایموجی کے ساتھ تیزی سے جواب آیا۔ وہ ساتھ ہی اسمارا کو بول بھی چکا تھا، جو خود اپنی مسکراہٹ روک گئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک تھا، ایسی ملاقاتوں میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ چل دفعہ ہو کمینے، المیر نے ساتھ ہی جواب دیا۔ بتا ہی نہ دیتا سب کچھ۔ آگے ارحان ہنسنے والے ریئیکٹ کرتے بات ختم کر گیا تھا۔ اس نے کون سا سچ میں جاننا تھا؟ زمل اس کی بہنوں کی طرح تھی۔ آ رہا ہے، ڈریس چینج کر کے ساتھ چلیں گے۔ میرا بچہ، اپنے کچھ کپڑے پہلے ہی میرے کمرے میں رکھوا دینا، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسے آنکھ ونک کرتے حکم سناتے المیر سیدھا ہوتے زمین سے اٹھا۔ ساتھ ہی جھکتے ہوئے وہ زمل کے آگے ہاتھ کر گیا تھا۔ اب خیال آیا تھا زمین پر لیٹے ہیں۔ بدتمیز! زمل نے منہ بناتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آج کی ملاقات بھول جاتی تو ضرور دوسری کرتی۔ یہ شخص تو جان نکالنے پر آ جاتا تھا۔ دونوں کچھ دیر تک باہر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، آگے جو ہوتا دیکھی جاتی۔ المیر خان مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے میں مگن تھا۔ نیچے سب لاؤنج میں بیٹھے ساری تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ سب لوگ اس وقت گھر پہ تھے۔ لاؤنج کو نیلے رنگ کے غباروں سے سجایا گیا تھا۔ درمیان میں ایک ٹیبل تھی جس پر کیک پڑا تھا۔ لاؤنج کے دروازے کے پاس ویلکم بیبی کا ایک بورڈ لگایا گیا تھا، جبکہ دروازے سے لیتے ریحام کے کمرے تک پھولوں کی ایک روش جا رہی تھی۔ دا جان نے خوشی میں ڈھیروں بکرے صدقے میں دیے تھے۔ سارے گاؤں کو خبر ہو رہی تھی کہ حویلی میں ایک کے بعد ایک خوشی آ رہی ہے۔ بڑے عرصے بعد تو خوشیاں لوٹی تھی، اب تو مقدر بننے والی تھی یہ خوشیاں۔ ارحان کو وقت ہی نہیں ملا تھا، کل سے نیوز دیکھے گا، اور سمجھ رہا تھا کہ
زرکان کل سے ناراض ہے، تبھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ خود کاموں سے فری ہو کر اسے منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب تک نیوز پر بھی نظر ہی نہیں گئی تھی۔ وہ سب لوگ گاڑیوں کے اندر آنے کا پتہ چلنے پر دروازے کی طرف آ رہے تھے تاکہ ایک ساتھ ویلکم کر سکیں۔ زیادہ تر نے تو اب تک بچے کو دیکھا بھی نہیں تھا، وہ لوگ اب دیکھنے والے تھے۔ لالا یہ پکڑیں، ارحان خان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں موجود پھول رائد کے ہاتھ میں تھمائے۔ وہ شاپر میں تھے جو ریحام کے آنے پر برسانے تھے۔ رائد بھی انہیں تھامے ہانی کو پکڑا چکا تھا، اسے آگے جانا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ پوری طرح کھلا تھا اور گاڑی سامنے ہی آتے رکی۔ عریض خان گاڑی کو آگے تک ہی لایا تھا۔ ریحام زیادہ نہیں چل سکتی تھی۔ ریحام خان فرنٹ سیٹ پر کمزور سی حالت میں ایک ننھے وجود کو لیے بیٹھی تھی۔ وہ پہلے سے کافی نڈھال لگ رہی تھی، طبیعت بس ایسی ہی تھی، مگر یہاں گاڑی رکتے سب کی جانب دیکھتے بے ساختہ مسکرا اٹھی تھی۔ سب دروازے کی طرف ہی کھڑے تھے، وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ عریض خان اپنی طرف کا دروازہ کھولتے گاڑی سے نکلتے باہر آیا، دوسری طرف جا رہا تھا، ریحام کی طرف۔ صفیہ خانم اور دا جان بھی فیض خان کے ساتھ آئے تھے، وہ تینوں اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ آ جائیں میڈم، سب آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ریحام کی طرف جاتے اس کی طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولتے عریض نے مسکراتے ہوئے ہاتھ سے اسے نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ گہرا مسکرا اٹھا تھا، ریحام کے ساتھ ہی۔ اسے پکڑیں، ریحام نے شہیر کو مسکراتے ہوئے آگے کیا۔ ان دونوں نے نوٹ کیا تھا کہ یہ لڑکا ریحام کے پاس ہی خوش رہتا تھا، عریض کی گود میں جاتے ہی وہ رونے لگتا تھا، اور ایسا ہی تھا۔ عریض خان اسے تھامتے ابھی سیدھا ہی ہوا تھا کہ وہ پھر سے اونچی اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ عریض نے بے ساختہ آنکھیں گھماتے ایک گہری سانس لی۔ پتہ نہیں آتے ہی باپ سے کون سی دشمنی پال لی تھی اس لڑکے نے، وہ سوچ ہی سکا۔ آ جاؤ، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا چپ۔ ریحام کو فکر مند ہوتے دیکھ عریض نے نرمی سے بولتے اپنے ہاتھ کو آگے کیا۔ ساتھ ہی ہانی بھی آگے آ گئی تھی تاکہ ریحام کی مدد کر سکے، وہ بمشکل نکل رہی تھی باہر۔ آ جاؤ، ہانی مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھامتے اس کے نکلنے میں مدد کر رہی تھی، اسے بے حد کمزوری ہو رہی تھی۔ ریحام کو گاڑی سے اترتے دیکھ عریض نے نرمی کے ساتھ اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے سامنے دیکھ رہے تھے سب کی جانب۔ ہانی پیچھے ہو گئی تھی، بس ان کا بیٹا روئے جا رہا تھا، اسے ماں کے پاس جانا تھا شاید۔ مجھے دیں، ایسے ہی روتا رہے گا ورنہ۔ ریحام نے فکر مندی سے عریض کے آگے ہاتھ کرتے نرمی سے شہیر کو تھاما۔ ماں کا دل تھا، کیسے اپنی اولاد کو روتا دیکھ سکتا تھا، اس کا تو دل کٹتا تھا۔ بس میری جان، شہیر کی پیٹھ کو سہلاتے ریحام نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ چند لمحے لگے تھے اور وہ چپ بھی ہو گیا تھا۔ ریحام مسکراتے ہوئے عریض کی طرف جتاتی نظروں سے دیکھنا بالکل نہیں بھولی تھی۔ آتے ہی میری بیوی پر قبضہ کرنے کے چکروں میں ہے، بڑا ہو جا بیٹا پھر بتاؤں گا۔ عریض نے گردن جھٹکتے اس کی کمر پر ہلکی سی چیخ لگائی۔ اس میں بھی ریحام فوراً اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی، اسے بڑا عزیز تھا اپنا بیٹا۔ آ جاؤ دونوں۔ بی جان نے خوشی کے مارے دونوں کی جانب دیکھتے انہیں اندر بلایا۔ وہ مسکرا رہی تھی خوشی کے ساتھ۔ عریض خان ریحام کو اپنے حصار میں لیے قدم آگے لے چکا تھا، دونوں اندر جا رہے تھے۔ ریحام بہت آہستہ آہستہ قدم لے رہی تھی۔ وہ دونوں جوں ہی تھوڑا آگے پہنچے، سب نے ملتے دونوں پر ہی ڈھیروں پھول کی برسات کی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے چند سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ ریحام خان مسکراتے ہوئے عریض کی جانب دیکھ رہی تھی جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ غلطیاں مقابل سے ہوئی تھی، غلطیاں اس سے بھی ہوئی تھی، مگر ان غلطیوں کو سدھار کر ہی ایک اچھی شروعات بھی کی تھی دونوں نے۔ آج خوش بھی بہت تھے، خدا نے تحفہ بھی ساتھ ہی دے دیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو دونوں کو، خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بی جان نے محبت کے ساتھ ریحام کو گلے سے لگاتے اس کے بالوں کو چوما۔ عریض خان جبران سے مل رہا تھا جو اسے خود بھی مبارکباد دے رہا تھا۔ وہ ہسپتال نہیں گیا تھا،
اسے ضروری نہیں لگا تھا۔ آمین، ریحام نے جواباً دل سے کہا۔ وہ شہیر کو بی جان کے آگے کر گئی تھی۔ پھولوں کی پتیاں جو ان پر برسائی گئی تھی زمین کو سلامی دے رہی تھی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بالکل تم پر ہے، تم بھی ایسے ہی روتی تھی۔ وہ بی جان کی گود میں آتے پھر سے رونے لگا تھا کہ بی جان گہرا مسکرائی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب بیٹے؟ بی جان شہیر کو لیے ہوئے تھی کہ ارحان نے ریحام کے پاس آتے محبت کے ساتھ گلے سے لگایا۔ وہ سوال گو تھا۔ ایک دم فٹ لالا، کیسا ہے میرا بیٹا؟ ریحام نے خود بھی اس کے گرد ہاتھ باندھتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ رایت بھی یہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں مل لیے تھے ورنہ سب لوگ شہیر کو دیکھ رہے تھے۔ بہت پیارا ہے، بالکل میری بیٹی کی طرح۔ ہمیشہ خوش رہو اور ہنستی رہو۔ ارحان نے دل سے تعریف کرتے اس کے گال پر لب رکھے۔ وہ ابھی کچھ بولتا کہ رایت نے ریحام کو بازو سے پکڑتے اپنی طرف کر گیا تھا۔ وہ بھی مل لیتا۔ نک چڑھا ہے تمہارا بیٹا۔ رایت نے صاف کوئی سے کام لیتے اسے دوسری طرف سے اپنے گلے سے لگایا۔ ایک طرف ایشال تھی اس کی گود میں۔ لالا، وہ بہت پیارا ہے۔ نکچڑی تو آپ کی بیٹی ہے، مجال ہے کبھی خود سے پھپھو کے پاس آئی ہو۔ ریحام اپنے بیٹے کے لیے پوزیسو نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایشال کی کمر پر ہلکا سا ایک لگا گئی تھی۔ اے، ایشال نے چینکتے ہوئے ریحام کے بالوں کو جکڑنا چاہا جو فوراً پیچھے کر گئی تھی۔ کچھ رایت بھی اس کے ہاتھ کو تھام گیا تھا۔ اگر وہ بولتا تھا اس کی بیٹی ڈون ہے تو بالکل غلط نہیں بولتا تھا، وہ واقعی تھی بھی۔ یہی رہ گیا تھا بس۔ ریحام نے دانت پیستے ایشال کے ہاتھ کو پکڑتے چوما۔ اس کے اوپر تو غصہ بھی نہیں آتا تھا، وہ اسے پیار ہی کرتی رہتی تھی بس۔ اس کا پروڈکٹ بھی جلدی آ جائے گا، پھر تینوں کے بچے ہو جائیں گے۔ رایت نے ریحام کو چھوڑتے ارحان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے اسے نزدیک کیا جو ساتھ ہی کھڑا ان کی نوک جھونک دیکھ رہا تھا۔ آئے گا نہیں آئے گی انشاءاللہ، مجھے ایشال جیسی ایک بیٹی چاہیے بس۔ ارحان نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ وہ تو دن رات یہی دعا کرتا تھا بس، کیا پتہ دونوں آ جائیں، پھر بیٹا میری طرف اور بیٹی ریحام کی طرف۔ ٹھیک ہے نا ریحام، اپنے بچوں کو باہر جانے ہی نہیں دینا۔ رایت پاگل ہو چکا تھا جو مسکراتے ہوئے جیسے رشتے طے کر رہا تھا۔ وہ ریحام کو زور سے ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ بچے، یہ میرے بیٹے کو ہی دھول چٹا دے گی۔ نہیں بھائی، میرے شریف بیٹے کے یہ کوئی شریف بہو ہونی چاہیے، یہ تو سب کے بال کھینچتی ہے۔ ارحان نے ایشال کی طرف دیکھتے فوراً رشتہ ریجیکٹ کیا۔ اسے لگتا تھا اس کی اولاد شریف ہوگی۔ یہ تو اسے بعد میں پتہ چلنا تھا کہ ان کے پیچھے لگ کر خود گنجا ہو جاتا۔ شریف لفظ بھول جانا تھا اس نے۔ دفعہ ہو، میری بیٹی کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا۔ رایت نے ہنستے ہوئے ایشال کے گال پر لب رکھے۔ رشتے اور بہت پہلے اسے شہزادی بنائیے گا لالا۔ بیٹیوں کے شادیوں کے خواب دکھا کے بڑے نہیں کرنا چاہیے۔ شادی زندگی کا ایک حصہ ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ چھوڑ دیں اس بات کو، اسے اس کی زندگی جینے دیجیے گا پہلے۔ ارحان نے خود بھی ایشال کے گال کو چومتے ہوئے رایت کو تنبیہ کی۔ اسے ضروری لگا تھا کہنا، کیونکہ رایت اکثر یہ بات بولتا تھا۔ چاچو کی جان چھوٹی سی۔ ایشال کو جواباً ہنستے دیکھ ارحان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ وہ اس کے ساتھ کھیل میں لگ گیا تھا جبکہ رایت خاموش ہو چکا تھا۔ دوسری طرف عریض خان شہیر کو بی جان سے لیتے امینہ خانم کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ ان کی خود کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے ہسپتال نہیں گئی تھی۔ سارا دن بے خبری میں گزر جاتا تھا۔ بیٹی اور شوہر کا گہرا صدمہ تھا انہیں۔ موڑے چھوٹا عریض خان نے انوکھے انداز میں انہیں تعارف دیا۔ وہ ترہم بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے ان کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ایک گھٹیا انسان کے لیے اپنے آنسو ضائع کرتی ہیں۔ وہ سارا دن صبر نہیں آتا تھا، کچھ گلٹ کھائے جاتا تھا کہ وہ سمن کے سامنے نظریں کیسے اٹھائیں گی۔ ماشاءاللہ، اللہ بری نظر سے بچائے۔ شہیر کو تھامتے ہوئے انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ آنکھیں کھول گیا تھا، رونا بند ہوا پڑا تھا۔ اسے شاید باپ سے ہی مسئلے تھے۔
آمین۔ عریض نے ان کے بالوں پر لب رکھتے ایک گہری سانس لی۔ وہ تو خود نہیں سنبھل پایا تھا آج تک، انہیں کیا ہی تسلی بھرے الفاظ بولتا، مگر وہ ان کا خیال رکھتا تھا، بس ذہنی سوچوں کو نہیں ہرا سکتا تھا۔ آ جاؤ کیک کٹ کریں۔ بی جان نے آگے قدم لیے ان کو بھی بلایا۔ وہ سب ٹیبل کی طرف جا رہے تھے۔ شہیر کے آنے پر سب کے ہی چہرے کھل اٹھے تھے۔ خان حویلی میں آخر ایک اور رونق آئی تھی۔ آ جائیں موڑے۔ ان کی اداسی دور کرنے کے لیے عریض نے انہیں اپنے حصار میں لیتے آگے قدم بڑھائے۔ شہیر انہی کے پاس تھا۔ وہ کافی دنوں بعد انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تبھی ان کے ساتھ تھا۔ ریحام خان بھی رائد اور ارحان کے درمیان چلتی ہنستے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے تھے۔ المیر کہاں ہے؟ دا جان جو سب کو دیکھ چکے تھے کہ ان دونوں میاں بیوی کو غائب دیکھتے بے ساختہ سوال کیا۔ انہیں تو دال میں کالا لگ رہا تھا کچھ۔ المیر اپنے کمرے میں ہے، اور زمل بیچاری کا سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، آ جائے گی دن تک۔ رائد خان جس کے پاس جواب تیار تھا کہ اشال میں مگن جواب دیا۔ وہ سب کو حیران کر رہا تھا، جھوٹ ہی اتنی صفائی سے بولا تھا۔ اوہو، زیادہ تو نہیں لگی؟ دا جان سمیت صفیہ خانم نے بھی ایک ساتھ پوچھا۔ وہ فکر مند نظر آ رہے تھے۔ پہلے ہی چوٹیں لگی تھی زمل کو تو۔ ارے نہیں نہیں، بس تھوڑی بہت ہی۔ مسکراتے ہوئے وہ شخص ٹیبل کے پاس کھڑا ہوا۔ سب مزے کر رہے اور امیر نہیں، اسے تو ترس آتا تھا بہت۔ چلو ریسٹ کر لیں، پھر طبیعت کا پوچھ لیں گے۔ دا جان نے گردن ہلائی۔ سب لوگ ٹیبل کی طرف نظر آ رہے تھے۔ ریحام خان اور عریض سامنے تھے۔ امینہ خانم شہیر کو ریحام کے ہاتھ میں تھما گئی تھی۔ یہ ان کا مومنٹ تھا۔ اسمارا خان بھی کپڑے پکڑاتے واپس سے نیچے آ رہی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ڈیکوریشن پر تو اب نظر گئی تھی ریحام کی۔ ویلکم ٹو دا ورلڈ۔ عریض خان نے شہیر کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے ننھے ہاتھوں کو تھاما۔ یہ صرف ایک نام کا تھا، ورنہ چھری ریحام اور اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ وہ سب اس کا ہاتھ بھی لگوا گئے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ سب نے ایک ساتھ مسکراتے ہوئے مبارکباد دی تھی۔ کہ ریحام، عریض اور شہیر نے ملتے کیک کٹ کیا۔ عریض دوسرے ہاتھ سے ریحام کو سہارا دیتے کھڑا تھا۔ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا زیادہ دیر۔ اللہ اس بچے کے نصیب اچھے کرے اور نیک بنائے، بی جان نے دل سے دعا کی۔ وہ دونوں کیک کٹتے چھری کو سائیڈ پر رکھ گئے تھے۔ عریض نے کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھاتے ریحام کے لبوں کے قریب کیا۔ سب کی محبت بھری نظروں کا مرکز وہی دونوں تھے۔ ریحام بھی شرارت سے تھوڑی سی کریم انگلی پر لیتے ریحام کے گال پر لگا چکی تھی۔ وہ جواباً ہنس پڑا تھا۔ یوں ہی سب ایک دوسرے کو کیک کھلاتے جیسے خوشی منا رہے تھے۔ زری خان مسکراتے ہوئے ایک طرف کھڑی تھی کہ جبران قدم اس کی طرف لیتے اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ وہ تو محض دیکھ رہی تھی سب کو، بولتی تو پہلے بھی کم ہی تھی سب کے ساتھ۔ ایک دن ہم بھی اپنے بچے کی ایسے ہی خوشی منائیں گے۔ جبران نے اسے کھویا پاتے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ پیچھے ٹیبل سے ٹیک لگاتے کہا۔ زری خان اس قدر گم تھی کہ اس آواز پر گڑبڑاتے ہوئے اپنے دائیں طرف دیکھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا سب، تبھی اتنا کھو کر دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں چلا تھا۔ ایک نظر جبران کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے واپس سے گردن سیدھی کرتے نظریں جھکائی۔ چہرے پر آتی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ دل میں آمین بولا تھا، مگر اس کے لیے بڑے مشکل پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے مجھے محنت کرنی ہوگی، پھر آپ کو۔ وہ گردن جھکاتے سرگوشی کرتے بے باکی پر اتر آیا تھا۔ چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ وہ پاس آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح زری کے گال سرخ کر دیے تھے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا۔ زری خان مزید نظریں جھکا گئی تھی۔ جواب تو خاک ہی دیتی۔ ایک کام کریں، گردن کاٹ کر قدموں میں رکھ لیں۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں شوہر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں، آپ ہیں کہ پیروں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ جبران خود کو طنز کرنے سے روک نہیں سکا تھا۔ وہ اس کے قریب ہو گیا تھا کچھ۔ شوہر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ ان کی طرف دیکھا نہیں جاتا۔
زری نے ایک نظر اسے دیکھتے واپس سے نظریں جھکائی۔ طنز کا اچھا جواب دیا گیا تھا۔ شکر کریں ابھی پریکٹیکل نہیں کیا کچھ۔ پھر تو آپ نے میری طرف دیکھنا ہی نہیں تھا، شوہر سے ہی پردہ کر لینا ہے۔ جبران بولتے ہوئے ہنس پڑا تھا، مگر زری نے کہنے کے باوجود ہونٹ دانتوں تلے چبائے، مزید گردن جھکائی۔ مقابل ایک بے باک انسان ہے، اچھے سے اندازہ تھا۔ گلابو، آئی لو یو۔ جبران نے اسے مزید تنگ کرتے، گردن جھکاتے، اس کی جانب دیکھتے اظہار کیا۔ جیسا اس نے سوچا تھا وہی ہوا تھا۔ زری رخ بدل گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی ہنسی روکی۔ وہ تنگ کرتا تھا اور مقابل ہو جاتی تھی۔ سب لوگ صوفوں پر بیٹھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ناشتہ کرنا تھا سب نے۔ جبران بمشکل اپنا قہقہ روکتے چلتے ہوئے دوسری طرف آیا جہاں زری نے رخ بدلا تھا۔ اسے اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ کوئی دیکھ لے گا دونوں کو۔ اب تو میری جان میری ہو جائے گی، اب تو آپ میرے گھر میں ہوں گی اور میں نے شرمانے کے لیے کسی کونے میں چھپنے بھی نہیں دینا۔ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتے جبران نے سرگوشی کی۔ ارادے خطرناک تھے۔ پلیز نہیں کریں۔ زری ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ لال ٹماٹر بن گئی تھی۔ کہاں کچھ کیا ہے ابھی میری زندگی؟ بے باکی کی انتہا کرتے جبران نے اسے کہا۔ اس نے ابھی ہلکا سا ہی پھیرا تھا کہ زری ہڑبڑاتے ہوئے تیزی سے آگے ہوئی۔ کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑا تھا یہ لڑکا۔ ارے کچھ کرنے تو دیں تاکہ آپ بول سکیں کہ نہیں کرے جبران، تھوڑا سا گندا والا رومانس ہی کرنے دیں مجھے۔ زری جو آگے جا رہی تھی کہ جبران اسے بازو سے پکڑتے یوں ہی پیچھے کھینچ گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کو ایک نظر دیکھتے سرگوشی کر گیا تھا کہ زری نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ دونوں کی نظریں سامنے تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ جبران بری طرح ہنسی روک گیا تھا۔ بڑی ظالم بھی نکلی آپ تو، اب یوں زخم دیں گی؟ جہاں زری نے چٹکی کاٹی تھی اس حصے کو سرخ ہوتے دیکھ جبران نے اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ حالانکہ اسے درد نہیں ہوا تھا، یوں ہی ناٹک چل رہے تھے بس۔ زری نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ایک گہری سانس لی۔ یہ جن چپک گیا تھا اس سے، مگر واقعی بازو سرخ ہو گیا تھا بیچارے کا۔ سوری۔ ندامت کے ساتھ معافی مانگتے زری نے اپنے ہاتھ کو اس کے بازو پر رکھا۔ وہ اور کیا کرے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہائے میں قربان اپنی جان کے۔ جبران نے محبت کے ساتھ اس پر نثار جاتے اس کے گال کو چوما۔ زری تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو چھوڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گئی تھی۔ ڈر لگ رہا تھا کوئی دیکھ ہی نہ لے۔ اب بات کریں شادی کی؟ نئی نئی جوانی ہے، بڑی آگ لگ رہی ہے مجھے۔ جبران نے صاف کوئی سے کام لیا۔ وہ پیچھے سے اس کی قمیض تھامے ہوئے تھا، تبھی زری بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ مذاق کے موڈ میں تھا وہ ابھی۔ جبران جی، کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ زری روحان سے ہوتے اسے بتانا بالکل نہیں بھولی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ تو دیکھ لے، میں کون سا کسی سے ڈرتا ہوں۔ جبران نے کندھے اچکائے۔ وہ اس کی کمر سے ہاتھ گزارتے سائڈ پر گدگدی کر گیا تھا۔ زری خان نے بے ساختہ اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اس کے پلے صحیح انسان پڑا تھا۔ وہ گدگدی کر رہا تھا اور زری کسمساتے ہوئے اپنی جگہ سے سرک گئی تھی۔ وہ کھل کر ہنسنا چاہتی تھی مگر سب بیٹھ رہے تھے، مشکل ہی کنٹرول کر رہی تھی۔ ہنسی آ رہی ہے تو ہنس لیں، تھوڑا سا ہنس کر ہی دکھا دو جانے من، آپ کو کھل کر ہنستے ہوئے بھی نہیں دیکھا کبھی۔ جبران نے اسے مزید تنگ کرتے دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ پر گدگدی کی۔ وہ خود ہنس رہا تھا مگر جو بری طرح گدگدی کی تھی کہ زری خان بھی مزید خود پر ضبط نہ رکھتے تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے چھت پھاڑ قہقہ لگا گئی تھی۔ مقابل نے گدگدی ہی ایسے کی تھی۔ اس کی آواز پر پورے لاؤنج میں گونجی تھی کہ جبران نے ہڑبڑاتے ہوئے تیزی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ حیرت کے ساتھ گردن جھکائے بری طرح ہنس پڑا تھا۔ زری بھی ہنس رہی تھی مگر اتنی بری طرح کہ وہ ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سارے لاؤنج میں بیٹھے لوگ بے ساختہ ایک ساتھ گردن موڑتے ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ انہیں یاد نہیں پڑتا تھا آخری مرتبہ زری اتنا زور سے کب ہنسی ہو۔ وہ آج ہنسی تھی، بری
طرح کھل کر۔ زری خان اپنے کہکے روکتے ہنستے ہوئے خود بھی گردن جھکا گئی تھی۔ اس بدتمیز انسان کو تو وہ بعد میں پوچھتی جو اس کے منہ پر ہاتھ رکھے خود بے آواز اتنی بری طرح ہنس رہا تھا کہ آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا زری بھی ایسے ہنستی ہو گئی۔ نئی بات مل گئی تھی اسے چھیڑنے کو۔ کیا ہوا؟ کیوں ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے ہو دونوں؟ دا جان نے دونوں کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ زری کا ہنسنا انہیں اچھا لگا تھا، وہ خوش تھی۔ وہ دونوں ہی جواب دینے کی کیفیت میں نہیں تھے۔ پتہ نہیں کس بات کی دونوں کو اتنی ہنسی آ رہی تھی، یقیناً اپنی حرکتوں پر ہی آ رہی تھی۔ آ جاؤ سب کے ساتھ، یہاں آ جاؤ، بی جان نے انہیں ہنستے دیکھ اپنے ساتھ بلایا۔ دونوں سب سے الگ کھڑے تھے اور سب سے پیارے لگ رہے تھے۔ زری خان نے اپنے ہنسی پر ضبط کرتے ایک گہری سانس لی۔ چہرے کا رنگ اس وقت سرخ تھا اور کوئی رنگ نہیں تھا چہرے پر۔ وہ جبران کے چھیڑنے پر دوبارہ سے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹتے آگے بھاگ گئی تھی۔ کسی نے نہیں دیکھا تھا، ہنسی پر بھی قابو پا لیا گیا تھا۔ تو میڈم ہنستی بھی ہیں آپ، اب ہنس کر ہی رکھنا ہے۔ اس کی پشت کو محبت سے دیکھتے ہوئے سوچتے جبران خود بھی آنسو صاف کرتے آگے بڑھا۔ ہنستے ہوئے آگے تھے، وہ دونوں سب کی طرف جا رہے تھے۔ زری خان آگے جاتے بی جان کے ساتھ ہی بیٹھی۔ جبران دا جان کی طرف تھا، شہیر امینہ خانم کے پاس تھا۔ وہ سب باتیں کر رہے تھے۔ آج ناشتہ لیٹ ہو گیا تھا۔ دا جان اب بات کرنی تھی آپ سے۔ جبران نے ایک نظر زری کو دیکھتے دا جان کی جانب دیکھا۔ سارے چپ تھے تو اس نے اپنی بات شروع کر لی تھی۔ زری خان ہونٹ کاٹتے نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ تو دعا کر رہی تھی اب ہو جائے بات، اسے بد سواد سے ہی دور جانا تھا۔ دا جان ایک گہری سانس لیتے سیدھے ہوا۔ انہیں تو پہلے ہی پتا تھا کیا بات ہوگی۔ یہ لڑکا تو پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا، ضد باندھ لی تھی۔ بیٹا کچھ دن رک جاؤ، دا جان نے نرمی کے ساتھ تھوڑا وقت مانگا۔ ابھی تو پہلے کی تھکن نہیں اتری تھی سب کی۔ جی تو میں کون سا آج کا ہی بول رہا ہوں، 5-6 دن بعد کر لیں، مگر ڈیٹ فکس کر دیں پلیز۔ جبران کی ایک ہی ضد تھی، اس سے تو مزید کنوارا تھا نہیں رہا جاتا تھا۔ بیٹا یہ معاملات اتنی جلدی طے نہیں ہوتے۔ دا جان بے بسی کی تصویر بن گئے تھے۔ اتنی جلدی مچانے پر بھی سوال اٹھانے تھے ان پر۔ کیوں نہیں ہوتے؟ میری شادی میں کون سا سارے گاؤں سے مشورے لینے ہیں آپ نے؟ کچھ بھی مت دیں، میں کوئی دھوم دھام کرنے کا بھی نہیں بول رہا۔ مجھے تو سادگی سے ابھی بول دیں ہو گئی رخصتی تو میں ابھی ہی لے جاؤں گا۔ میں آپ پر پریشر نہیں ڈالنا چاہتا کسی بھی چیز کا، مگر میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ جبران نے نرمی کے ساتھ جواز پیش کیا۔ وہ بس چاہتا تھا کہ یہ معاملہ جلد سے جلد ختم ہو، اسے بھی زری کی ضرورت تھی۔ میرا خیال ہے اگر وہ اتنا بول رہا ہے تو کر دینی چاہیے، دیر میں رکھا ہی کیا ہے، نکاح کو تو ویسے بھی زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے، باقی آپ دیکھ لیں۔ ارحان خان نے دا جان کی سوالیہ نظریں اپنے اوپر دیکھتے نرمی کے ساتھ کہا۔ دا جان ہر معاملے میں اس سے مشورے لیتے تھے، وہ سردار تھا آخر، مگر اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوں گی اور زرکان کا کیا کرنا ہے پھر؟ دا جان کچھ پریشان ہو رہے تھے، ان کی خود کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ زرکان سے میں اور زمل بات کر لیں گے اور تیاریوں کی بھی فکر مت کریں، میں دیکھ لوں گا، آپ ڈیٹ رکھ دیں۔ ارحان نے ذمہ داری اپنے سر لیتے ان کی فکر دور کی، اب وہ تھکنے والا تھا۔ زیادہ دور کی مت رکھیے گا، یہ اسی ہفتے کے اندر رکھ لیں، آج سوموار ہے۔ جبران نے نرمی کے ساتھ اسے تنبیہ کی۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، جبکہ زری کی حالت اس کے برعکس تھی، کچھ گھبرا بھی رہی تھی وہ۔ بس پھر اتنی ہی جلدی ہے تو جمعے کی مہندی رکھ لیتے ہیں، سب کو بتا دیں گے۔ دا جان نے سیدھے ہوتے سب کی جانب دیکھتے ڈیٹ فائنل کی۔ درمیان میں 3 دن تھے، یہ سکون سے گزر جاتے بس۔ بہت شکریہ دا جان، جبران نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے ایک گہری سانس لیتے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔
جان میں جان آ گئی تھی، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ مبارک ہو بہت، اس ترسی مخلوق کو بھی بتا دینا اس کی بھی شادی ہے۔ بی جان زری کو اپنے ساتھ لگاتے اسے مبارکباد دے گئی تھی۔ اشارہ المیر کی جانب تھا جو سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ سب زری جبران کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے؟ المیر جو بھی نیچے آیا تھا کہ سب کی جانب دیکھتے پوچھا۔ وہ شہیر کی طرف جا رہا تھا جسے اب تک گود میں نہیں لیا تھا اس نے۔ ڈیٹ فائنل کی، اس جمعے مہندی ہے۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے اسے خبر دی، خاص کر اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے سب نے اس کی طرف دیکھا تھا، جو اچانک رک کر جھٹکے سے گردن موڑتے بی جان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یقین نہیں آیا تھا اسے۔ پکا وعدہ؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بے یقینی سے کنفرم کرنا چاہا۔ مطلب اچانک قسمت اس پر مہربان ہو جائے، یقین کرنا مشکل تھا۔ پکا وعدہ؟ تمہارے دا جان نے ابھی ڈیٹ فکس کی ہے؟ بی جان نے وعدہ کرتے اسے تسلی دی۔ انہوں نے کچھ اور بھی بولنا تھا مگر المیر پہلے ہی دا جان کی طرف دیکھتے چینک پڑا تھا۔ خوشی ہی ایسے تھی۔ شکریہ دا جان، آئی لو یو سو مچ۔ شکر ہے آپ نے میرا سوچا۔ المیر تقریباً چینکتے ہوئے باہیں پھیلاتے دا جان کی طرف بڑھا۔ وہ ان کے گلے لگنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا یہ سارا پریشر جبران نے ڈالا ہوگا۔ بس کرو۔ وہ جو اچانک دا جان سے چپکا تھا کہ دا جان منہ بنا گئے تھے، وہ اٹھے نہیں تھے۔ المیر یوں ہی جھکتے ہوئے مل رہا تھا۔ بہت شکریہ دا جان، المیر نے پھر سے شکریہ ادا کرتے ان کے گال پر زور سے کس کی۔ وہ انہی چکروں میں دا جان سے تھپڑ کھا گیا تھا۔ کمینہ! دا جان نے اسے گھورتے ہوئے اپنے گال کو صاف کیا۔ سب ہنس کر رہ گئے تھے۔ المیر خان نے بی جان کی جانب قدم لیے۔ وہ زری کے لیے بھی بہت خوش تھا۔ سب سے مبارکباد سمیٹ رہے تھے وہ تینوں۔ خوشیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک اور شادی سر پر آ گئی تھی۔ کیسے ہیں سب؟ 200 کمنٹس اور 700 لائکس مکمل کروا دینا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ 9K ہونے میں کچھ سبسکرائبرز رہتے ہیں، جلد سے جلد مکمل کروا دیں۔